محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں 3 طرح کی مخلوقات ایسی ہے جسے مرکزی حیثیت حاصل ہے. ایک انسان، دوسرے جنات، اور اسی طرح تیسرے ملائکہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. محترم سامعین، جب ہم انسانوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصاد میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا. اور ایک حدیث میں جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ نے ملائکہ فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے. محترم سامعین، یاد رکھیے کہ انسان اور جنات یہ سرکش ہوتے ہیں. ان میں بعض اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض نافرمان ہوتے ہیں، لیکن ملائکہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی. یہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتی ہے اور ہمیشہ یہ اللہ کے ذکر و اذکار اور عبادت میں لگی ہوئی ہوتی ہے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں فرمایا کہ جس طرح تم اللہ پر ایمان لانا تمہارے اوپر واجب ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا تمہارے اوپر واجب ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تمہارے اوپر واجب ہے، کل قیامت کے دن پر ایمان لانا جس طرح تم پر واجب ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا انسان کے لیے یہ واجب ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ، ابن باز رحمہ اللہ، البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی فرشتوں کا انکار کرتا ہے، ان کے وجود کا انکار کرتا ہے، ان پر ایمان نہیں لاتا، یقیناً ایسے لوگ کافر ہیں، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. محترم سامعین، اسی مناسبت سے آج کے اس جمعے میں ملائکہ پر میں آپ تمام کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ملائکہ کی صفات کیا ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ان تمام چیزوں پر میں ایک مختصر آپ تمام کے سامنے بحث پیش کرنے کی کوشش کروں گا. محترم سامعین، امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان موجود ہیں، جتنے بھی مذہب موجود ہیں، تمام کے تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام کے تمام فرشتوں کا وجود پر ایمان لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں. آپ نصرانیت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں. انجیل لوقا جس کی جلد نمبر 1 ورس نمبر 26 سے 38 میں لکھا ہوا ہے جبرائیل visited Mary to announce Jesus' birth. جبرائیل علیہ السلام یہ مریم علیہ السلام کے پاس آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں. اور اسی طرح جب آپ ان کی کتاب ریویلیشن پڑھتے ہیں، جلد نمبر 5 11 سے 12 کی آیتوں میں لکھا ہوا ہے thousands of angels around the throne declaring worthy is the lamb to receive power. کہ یہ لکھتے ہیں کہ کئی ہزار فرشتے اللہ کے عرش کے اطراف گھرے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ نصرانیت یہ بھی فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے وجود پر ایمان لاتے ہیں. جب آپ یہودیوں کی کتاب جو مشہور کتاب جینیسس ہے، اس کی جلد نمبر 19 اور ورس نمبر 1 سے لے کے 22 میں دیکھتے ہیں 2 angels come to Sodom to receive Lut and his family. کہتے ہیں کہ 2 ملائکہ 2 فرشتے آئے تھے اور لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اس عذاب سے وہاں سے لے کر چلے گئے تھے. تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی ادیان آج کے زمانے میں موجود ہیں، تمام کے تمام فرشتوں کے وجود پر ایمان لاتے ہیں. محترم سامعین، ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ یہ غیبی مخلوق ہے، ہمیں اپنے آنکھوں سے ان مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مخلوق ہے اور یہ الوہیت اور ربوبیت کے مالک نہیں ہے. یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی مدد نہیں کر سکتے, کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے, کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. محترم سامعین, فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لے آؤ. ایمان لانا فرشتوں پر کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے وجود پر آپ ایمان لائیں, ان کے وجود پر آپ ایمان لائیں. اسی طرح ان کے ناموں پر آپ ایمان لائیں. جو نام قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان ناموں پر آپ ایمان لائیں. اسی طرح ان کے صفات پر آپ ایمان لائیں. اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال پر آپ ایمان لائیں کہ ہر فرشتوں کے گروہ کو ہر قسم کے عمل دیے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کی بحث میں آپ تمام کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. امام حلیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ اللہ نے جو مقام ان کو دیا ہے اسی مقام پر ہم رکھیں گے. افراط و تفریط ہم ان کے مقام پر نہیں کریں گے. جب انسان کسی شخص کسی بھی مخلوق پر افراط و تفریط کرتا ہے تو یقیناً وہ شرک میں آگے بڑھ جاتا ہے, وہ ان سے مدد مانگنے لگ جاتا ہے, ان کو وسیلہ بنانے لگ جاتا ہے. محترم سامعین, اسی طرح جب ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا ہمیں پھل, اس کا فائدہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عظمت کا علم ہوتا ہے. جب ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا تو حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا جن کے 600 پر تھے اور ایک پر کی مسافت اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ پورے افق کو وہ ڈھانپ لیتا. اگر ایک پر جبرائیل علیہ السلام پھیلائے تو پورے زمین, پورے مشرق سے لے کر مغرب کو تمام کو وہ کور کر لیتی. تو اگر سوچیں کہ ایک پر جبرائیل علیہ السلام کا اتنا بڑا ہے تو 600 پر, پھر آپ کیا کریں گے؟ محترم سامعین, جب ہم فرشتوں پر غور کرتے ہیں, ان کی عظمت پر غور کرتے ہیں تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ہمیں علم ہو جاتا ہے. محترم سامعین, اسی طرح جب ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, کیونکہ اللہ نے انسانوں کے لیے فرشتوں کو انسانوں کے لیے کئی ایک کام مہیا کر دیا. ان کے نیک اعمال وہ لکھتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب ہم تمام یہ چیزوں کو جان لیتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. اسی طرح ان کی اطاعت دیکھ کر, اللہ کی جس طرح وہ عبادتیں کرتے ہیں وہ دیکھ کر ہمارے اندر بھی ایک عبرت ہوتی ہے. ہم اس سے عبرت پکڑتے ہیں کہ یہ ملائکہ کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسی عبادت کریں. محترم سامعین, اب آتے ہیں اسماء الملائکہ کہ فرشتوں کے وہ نام جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہے. سب سے پہلا نام جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اسی طرح میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام فرشتوں میں یہ 3 فرشتے بڑے اہم کردار نبھاتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام, اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام. اسی طرح اور ایک فرشتے کا ذکر قرآن مجید میں ہے, مالک, کہ قیامت کے دن جہنمی یا مالک کہیں گے جو کہ جہنم کے داروغہ ہوگا. وہ فرشتے سے کہیں گے کہ ہمیں اللہ سے فریاد کر کے ہمیں موت دلا دو. تو فرشتہ کہے گا کہ تمہیں اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, تمہیں موت نہیں آئے گی. اسی طرح محترم سامعین, منکر نکیر, یہ 2 فرشتے ہیں جو خبر میں انسان سے سوالات کریں گے. اسی طرح ہاروت و ماروت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں تذکرہ کیا ہے, امام ابن عثیمین کہتے ہیں یہ دونوں فرشتے ہی تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی طور پر, فتنے کی طور پر دنیا میں مبعوث کیا. محترم سامعین, آئیے, اسی طرح ایک ملک الموت بھی ہے, یہ بھی فرشتہ ہوتا ہے جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں. محترم سامعین, اب آتے ہیں ملائکہ کی صفات کیا ہیں, ملائکہ کی صفات اوصاف کیا ہیں. سب سے پہلی چیز تو جیسا کہ تذکرہ گزر چکا ہے کہ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ ملائکہ کو اللہ نے کب پیدا کیا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں
یہ صرف اللہ کے پاس علم ہے کہ ملائکہ کو اللہ نے کب پیدا فرمایا ہے. ہاں البتہ یہ بات ثابت ہے کہ انسانوں کو بنانے سے قبل ملائکہ موجود تھے. اسی طرح محترم سامعین، کیا کبھی کسی نے ملائکہ کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ملائکہ دوسری شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی اصلی شکل میں کسی نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں، تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. ایک مقام بطحا کہا جاتا ہے، اور دوسرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تھے تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. اور دیگر اوقات میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو دحیہ کلبی ایک شخص تھے، ان کی شکل میں ان کا اختیار کر وہ آتے تھے. محترم سامعین، اجنحۃ الملائکہ، ملائکہ کے پر، اس کے بارے میں بحث گزر چکی ہے کہ میں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور ہر فرشتے کے پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کی ابتدائی آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو قاصد بنا کر بھیجا اور ان کے لیے 2 2 3 یا 4 پر ہے. محترم سامعین، اسی طرح کیا ملائکہ خوبصورت ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی ایک بحث ہے. اس بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی، آپ نے کہا قال معاذ اللہ کی پناہ. یہ واقعہ گزر چکا. اس کے بعد ان کی سہیلیاں، جو زلیخا کی سہیلیاں تھی، وہ تعجب کرنے لگی کہ تو ایک شخص کے لیے اپنے آپ کو بدکاری کی دعوت دیتی ہے. تو اس نے کیا کہ زلیخا نے یہ کیا کہ اس کے تمام سہیلیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا. تو وہ سہیلیاں اس کی دیکھتی رہ گئی اور کہی کہ یقیناً یہ انسان نہیں ہے، اس کی اتنی خوبصورتی ہے کہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک فرشتہ ہے. محترم سامعین، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو کسی بھی نقص کے ساتھ پیدا نہیں فرمایا، چاہے اندرونی ہو یا ظاہری ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان، یہ فرشتے یہ حسین و جمیل ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فرشتہ حسین و جمیل ہو. بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے بڑے ڈراؤنی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بعض فرشتوں کے چہرے ایسے ہیں غلاظ شداد کہ ان کے چہرے بڑے ڈراؤنی ہیں. اسی طرح منکر نکیر کے بھی چہرے بڑے ڈراؤنی ہیں. اور محترم سامعین، وہ ملائکہ جو بدبخت انسان ہے، جو نافرمان انسان ہے، جو فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، وہ فرشتے بھی بڑے ڈراؤنے قسم کے ہوتے ہیں. محترم سامعین، اب آتے ہیں کیا ملائکہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ آدمی ہے یا عورتیں؟ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا سبب اگر وہ گمراہ ہوئے تھے، یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. محترم سامعین، علماء کہتے ہیں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو ایک تابعی ہے، کہتے ہیں کہ فرشتے نہ تو مذکر ہیں نہ تو مؤنث ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک الگ طرح کی مخلوقات ہیں. محترم سامعین، اسی طرح منازل الملائکہ، ملائکہ رہتے کہاں پر ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ یقیناً فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں. اور امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے گھر جس طرح زمین ہے، زمین انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، اسی طرح فرشتوں کی رہنے کی جگہ یہ آسمان ہے. محترم سامعین، اسی طرح فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ فرشتے کثیر تعداد میں موجود ہیں اور اس کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، جہنم کو 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر لائیں گے. اللہ اکبر. محترم سامعین، جب ہم 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی ضرب دیتے ہیں تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو پکڑ کر کھینچ کر لے آئیں گے.
اللہ اکبر, سوچ سکتے ہیں کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت بڑی ہے جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیں, اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں سب سے بڑی مخلوق یہ فرشتے ہی ہیں. محترم سامعین, اسی طرح کیا فرشتے مرتے ہیں؟ کیا کبھی فرشتوں کو موت آئے گی یا نہیں؟ تو یاد رکھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, کہ اس دنیا میں ہر کسی کو فنا ہونا ہے, ہر کوئی مرے گا. اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ تیرے رب کا چہرہ ہے, تیرے رب کی ذات ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جب سور پھونکی جائے گی تو تمام فرشتوں کا بھی انتقال ہو جائے گا, ہر کوئی جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کے تمام وفات پالیں گے. محترم سامعین, اسی طرح آئیے اعمال الملائکہ پر بڑھتے ہیں کہ فرشتوں کے کام کیا کیا ہیں. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھار رسول بنا کر بھی بھیجے گئے ہیں. جس طرح جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبعوث کیا تھا, وہ آپ کی طرف سے احکامات, اللہ کی طرف سے احکامات کو لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو پہنچاتے. اسی طرح یہ بارش نازل کرنے پر بھی موکل ہیں, اور اسی طرح یہ بعض فرشتے سور پھونکنے پر بھی ان کو موکل کیا گیا ہے. اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, یہی ان کا کام ہے کہ وہ قیامت کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اسی طرح پہاڑ کے بھی فرشتے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دعوت دی, آپ کی دعوت پر کوئی لبیک نہیں کہہ رہا تھا, تو آپ نے مکے کو چھوڑ کر طائف کی طرف رخ کیا تاکہ وہاں پر دین کی دعوت دیں. جب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی, لوگوں نے دین کی دعوت کو انکار کیا. اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کے ذریعے وار کیا, جس کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا اور آپ کا بھی زخم سکھا نہیں تھا. آپ مایوس ہو کر مکے کی طرف واپس لوٹ رہے تھے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آتے ہیں, اور پہاڑ کے فرشتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے, ہم یہ دو پہاڑ کے درمیان اس بستی کو دبا دیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو, کیونکہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو مجھے یہ یقین ہے, میں یہ امید کرتا ہوں کہ ان کی اولاد ضرور ایمان لے آئے گی. اللہ اکبر. محترم سامعین, اسی طرح انسان کے اچھے ہو یا برے اعمال فرشتے لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, کہ انسان کے ساتھ دو فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں. اور اسی طرح فرشتوں کا یہ بھی کام ہے کہ جہاں پر علمی مجالس چل رہی ہو اور مساجد میں یہ فرشتے آتے ہیں. اور اسی طرح محترم سامعین, جہنم میں جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے بھی فرشتوں کو مقرر کیا گیا, اور جنت میں جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے بھی فرشتوں کو مقرر کیا گیا. محترم سامعین, اسی طرح مومنین کے لیے وہ کیا کام ہے جو فرشتے انجام دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ فرشتے مومنین سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں, بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبرائیل, یہ بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام پھر اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ جا کر دیگر ملائکہ سے کہتے ہیں کہ فرشتوں سن لو, اللہ اور میں اس بندے سے محبت کرتے ہیں, تم تمام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. تو تمام کے تمام بھی پھر اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. محترم سامعین, اسی طرح مومنین فرشتے یہ مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور بعض ایسے اعمال ہیں جب آپ ان کو کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. کہا گیا کہ جو شخص جماعت کا انتظار کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر بھی یہ فرشتے جو ہے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے. محترم سامعین, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں,
تو یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، اتنے میں ان کا گھوڑا بدکنے لگا، آواز کرنے لگا۔ وہ جتنا پڑھتے جاتے وہ گھوڑا اتنی آواز کرنے لگتا، وہ ڈر جاتے ہیں اور اپنی قرات کو بند کر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب تلاوت کر رہے تھے تو فرشتے تمہاری تلاوت کے لیے نازل ہو رہے تھے، اگر تم اس تلاوت کو نہ روکتے، قرآن کو پڑھتے جاتے، تو تم اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ محترم سامعین، اسی طرح فرشتے مومنین کے ساتھ جنگ میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں صحابہ کے ساتھ فرشتوں نے بھی مقابلہ کیا، فرشتوں نے بھی قتال کیا، اور مومنین کا انہوں نے ساتھ دیا۔ محترم سامعین، تھوڑے ملائکہ مومنین کے جنازوں میں بھی آتے ہیں۔ یاد کیجئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، جن کی شہادت پر اللہ کا عرش ہل چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ محترم سامعین، اسی طرح فرشتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے 7 دروازے ہیں، کل قیامت کے نزدیک جب دجال کا ظہور ہوگا تو ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو تعینات کر دیں گے تاکہ دجال مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو محترم سامعین، یہ مختصر سی میں نے آپ تمام کے سامنے ملائکہ کے اوپر بحث پیش کی ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہاں پر بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔